بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی جن کے سلسلے میں اور شیاطین کے سلسلے میں آپ کے سامنے جن کے بارے میں تھوڑی سی معلومات الگ سے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے سامنے کتاب ہے جن و شیاطین، نظر بد اور جادو کی حقیقت اور رقیہ مروجہ کے منکرات۔ یہ کتاب مولانا محمد مقیم فیضی کی تیار کردہ ہے جو 2 جلدوں میں ہے، اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کو پیش کیا ہے۔ پچھلے لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ یہ من و ان پوری معلومات میں انہی کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ جن، جادو اور کہانت وغیرہ کے متعلق کچھ اہم حقائق وہ لکھتے ہیں۔ جن اور شیطانوں کے متعلق عام لوگوں کی معلومات بالکل سطحی قسم کی ہے، یعنی معمولی، اس لیے ان کے بارے میں غلط فہمی اور غلط مفاہیم بھی عام ہیں۔ غلط مفاہیم یعنی غلط معنی۔ جہاں کچھ ملحد، بے دین اور عقلانی قسم کے لوگ جنوں کے وجود ہی کے منکر ہیں، وہیں کچھ دوسرے لوگ انہیں مطلق العنان اور لامحدود صلاحیتوں کا مالک جانتے ہیں اور ان سے خائف رہتے ہیں۔ ان کی خوشنودی کے لیے قسم قسم کی تدبیریں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بھی بنا لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑے افراط و تفرید سے کام لیا جاتا ہے۔ افراط کے معنی زیادتی، تفرید کے معنی کمی، یعنی بیچ بیچ کا راستہ نہیں اپناتے ہیں، یا تو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں یا بالکل انکار کر دیتے ہیں۔ دیگر اقوام تو ایک طرف رہے، خود مسلمان میں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، بلکہ بہت سے اہل علم بھی ان کے متعلق درست موقف تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس ضمن میں قرآن و سنت کی رہنمائی کے متعلق یا تو معلومات نہیں ہے، یا پھر انہیں اس کا چندہ اہتمام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات ہر مسلمان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ شیطان انسان کا کھلا اور ازلی دشمن ہے، اور اس دشمنی کو وہ پورے اخلاص کے ساتھ نبھایا جاتا ہے اور کسی صورت نچلا نہیں بیٹھتا ہے، یعنی وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں، عالم جن و شیاطین بھی ہمارے لیے ایک نادیدہ عالم ہے۔ ایک نادیدہ یعنی جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ایک دنیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے متعلق ساری ضروری معلومات فراہم کر دی ہے، جس کی روشنی میں ہم اس مخلوق سے اچھی طرح عہدہ برا ہو سکتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے اس کے متعلق پوری بصیرت کے ساتھ اپنا لائحہ عمل طے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم ذیل میں جن و شیاطین سے متعلق قرآن و حدیث میں وارد نصوص کا مناسب ذخیرہ آپ کی خدمت میں اس امید کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ جنوں کا تعارف قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جنوں کی حقیقت۔ جنوں کا تعلق ایک عالم دیگر سے ہے جو فرشتوں اور انسانوں کے عالم سے مختلف ہے، ان کی دنیا سے الگ ہے۔ البتہ انسان اور جنات کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں عقل و ادراک کی صفت سے متصف ہیں، اور دونوں کے اندر راہ خیر و شر کے اختیار کی قدرت اور صلاحیت پائی جاتی ہے۔ انہیں جن کیوں کہا جاتا ہے؟ جنہ کا معنی عربی میں جو لفظ آتا ہے جنہ کا معنی چھپنا اور تاریک ہونا ہے، اور چونکہ جن
نگاہوں سے پوشیدہ اور اوجھل ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ یہ سورہ اعراف کی 27 نمبر کی آیت ہے۔ جنوں کی اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، سورہ ہجر آیت نمبر 27۔ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ اور سورہ رحمان آیت نمبر 15 میں فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات آگ سے، اور آدم اس چیز سے پیدا ہوئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنوں کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ عربی زبان میں جنوں کے نام ابن عبد البر کہتے ہیں اہل کلام اور زبان کے ماہرین کے نزدیک جنوں کے مختلف درجات ہیں اور ان درجات کے نام ہیں۔ یہاں پر 5 درجات کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جب خالص جن کا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں جن ہے۔ جب انسانوں کے ساتھ رہنے والا مراد لیتے ہیں تو اسے عامر کہتے ہیں، جس کی جمع عمار آتی ہے۔ اگر اس کا تعلق بچوں کو نشانہ بنانے والے جنوں سے ہو تو انہیں ارواح کہا جاتا ہے، اور اگر وہ خبیث و سرکش ہو جائے تو اسے شیطان کہتے ہیں۔ پھر جب اس کا معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے اور اس کی سنگینیوں میں اضافہ ہو جائے تو اسے عفریت کہتے ہیں۔ جنوں کی قسمیں اسی ضمن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجن 3 اصناف، صنف یطیر فی الہواء وصنف حیات وکلاب وصنف یحلون ویدعنون۔ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہوا میں اڑتی ہے، دوسری قسم سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہے، اور تیسری قسم پڑاؤ ڈالنے اور کوچ کرنے والے جنوں کی ہے۔ یہ روایت طبرانی، حاکم اور بیہقی میں ہے۔ امام بیہقی نے اسماء و صفات میں اسے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ صحیح الجامع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85۔ لوگوں کی ایک مختصر تعداد نے جنوں کے وجود کا کلی انکار بھی کیا ہے، اور کچھ مشرکین اس بات کے مدعی ہیں کہ جنوں سے مراد ستاروں کی روحیں ہیں۔ یہ عبارت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 280۔
اور فلاسفہ کے گروہ کا دعویٰ ہے کہ جن سے مراد انسانی نفس کے اندر شر کے رجحانات اور اس کی خبیث قوتیں ہیں، جیسا کہ ملائکہ سے مراد ان کے اندر موجود خیر کے رجحانات ہیں۔ یہ بات بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں نقل کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 346۔ اور دور جدید کا ایک فریق اس بات کا مدعی ہے کہ جن سے مراد یہی جراثیم اور بیکٹیریا ہیں جن کا انکشاف جدید سائنس نے کیا ہے۔ ان مکذبین کی سب سے بڑی حجت یہی ہے کہ ان کے پاس جنوں کے وجود کا علم نہیں ہے، جبکہ عدم علم کوئی دلیل نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر حاشیہ ہے کہ اور بخاری کی وہ روایت ان کے لیے حجت نہیں بن سکتی جس میں ابن عباس نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے خطاب اور گفتگو کی تھی۔ ان کا یہ انکار محض دو بدو گفتگو کا انکار ہے، جنوں کے وجود کا انکار نہیں ہے، جبکہ ابن عباس کے سوا دیگر صحابہ اس کا اس بات کرتے ہیں۔ مثلا ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بدو گفتگو کا اس بات کرتے ہیں، دو بدو یعنی آمنے سامنے، اور جس نے یاد کیا وہ نہ یاد کر رکھنے والے پر حجت ہے۔ یہ ترجمہ الذی حفظ حجہ علی من لم یحفظ، جس نے یاد کر لیا تو یہ حجت ہے، اس کی بات مانی جائے گی، اس کے مقابل میں جس کو یاد نہیں رہ گئی اور وہ بھول گیا۔ اور یہاں پر آگے کہتے ہیں اور کسی عقل مند آدمی کے لیے یہ بڑی قبیح بات ہے کہ اسے جس چیز کے وجود کا علم نہ ہو وہ سرے سے اس کی نفی ہی کر دے۔ اسی لیے کہتے ہیں عدم علم عدم شے کو لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پر تو کافروں کو لیتاڑا ہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، سورہ یونس آیت نمبر 39۔ بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطے علمی میں نہیں لائے، یعنی علم نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی تکذیب کر دی اور اسے جھٹلا دیا۔ اور یہ جدید ایجادات جن کے متعلق آج کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، کیا سینکڑوں سال پہلے کے انسان کو اگر کوئی راست باز شخص ان چیزوں کے وجود کی خبر دیتا تو اس کے لیے ان کے حصول کے امکان کی نفی کا کوئی جواز تھا؟ کوئی اسے قبول نہیں کرتا کہ اس طرح سے جہاز ہوا میں اڑتا ہے، بغیر پائلٹ کے ڈرون اڑتا ہے، پانی میں پنڈوبی چلتی ہے، بہت دور تک دیکھ لیا جاتا ہے کیمرے کے ذریعہ، اور دوسرے بہت سارے حیرت انگیز آلات ہیں اور سرجری کے آلات ہیں اور دوائیں ہیں۔ اور وہ آوازیں جو اس کائنات میں ہر جگہ بکھری ہوئی تھیں اور ہم انہیں نہیں سن پاتے تھے، تو وہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ریڈیو ایجاد کیا اور اس نے ان آوازوں کو اخذ کرنا شروع کیا جنہیں ہم نہیں سنتے تھے، تب ہم نے اس کی تصدیق کی۔ حق بات یہی ہے کہ عالم جن، عالم ملائکہ و بشر سے الگ ایک تیسرا عالم ہے اور ایک تیسری دنیا ہے، اور جنات عقل و شعور اور قوت و ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہیں، وہ کوئی اعراض اور جراثیم نہیں ہیں، بلکہ مکلف اور مامور و منہی شخصیات ہیں۔ ان کو مکلف کیا گیا ہے اور ان کو روکا بھی گیا ہے، ایسے ایسے کرو اور ایسے ایسے نہ کرو۔ جنوں کے وجود کے دلائل وہ کون سے دلائل ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جناتوں کا وجود ہے؟ نمبر 1، تواتر۔ تمام انبیاء کی خبریں اس سلسلے میں متواتر ہیں، اور مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب بھی
ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور مشرکین بھی ان کے وجود کا اثبات کرتے ہیں، بس کچھ شاذ قسم کے لوگ ہیں جو ان کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن و حدیث میں کثرت سے نصوص ان کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 3، مشاہدہ اور رؤیت۔ بہت سے لوگوں نے قدیم و جدید ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کی باتیں سنی ہیں، گو وہ انہیں جن کے نام سے نہیں جانتے بلکہ انہیں روحوں یا رجال غیب یا فضائی شخصیات کا نام دیتے رہے ہیں۔ ایک جلیل القدر محدث حضرت اعمش اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس ایک جن آیا کرتا تھا، تو میں نے اس سے کہا تمہاری سب سے مرغوب غذا کیا ہے؟ اس نے کہا چاول۔ وہ بیان کرتے ہیں تب ہم نے اسے چاول پیش کیا اور مجھے یہ نظر آتا تھا کہ لقمے اٹھائے جا رہے ہیں مگر اٹھانے والا کوئی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے یہاں بھی یہ بدعتیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے یہاں موجود ہیں؟ اس نے کہا ہاں پائی جاتی ہیں۔ میں نے کہا تم میں روافض کا کیا حال ہے؟ جواب ملا وہ ہم میں بدترین لوگ ہیں۔ ابن کثیر اس قصے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس سند کو ہم نے اپنے شیخ ابو الحجاج مزی پر پیش کیا تو انہوں نے فرمایا اعمش تک یہ سند صحیح ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورہ جن آیت کنہ طرائق قددہ اسی کے ضمن میں یہ قصہ نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ان کی اصل جس سے پیدا کیے گئے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف یہ بات بتا دی ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات آگ سے، اس لیے دونوں کی اصل میں فرق ہے اور واضح ہے، اور اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو جنات اور ملائکہ میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ گدھے اور کتے جنوں کو دیکھتے ہیں، اگرچہ ہم جنوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں مگر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انہیں دیکھتی ہیں، جیسے گدھے اور کتے انہیں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن ابو داؤد میں بسند صحیح حضرت جابر سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم نباح الکلاب ونحیق الحمر باللیل فتعوذوا باللہ فإنہن یرین ما لا ترون۔ جب تم رات میں کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا ریکنا سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ سب وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ یہاں فتعوذوا باللہ اللہ کے ذریعہ شیطان کے شر سے پناہ مانگو، اور یہ کوئی غرابت اور تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ سائنس دانوں نے بھی اس بات کی تحقیق کر لی ہے کہ کچھ مخلوقات کو ایسی چیزیں دیکھ لینے کی قدرت ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ شہد کی مکھی غیر مرئی شعاؤں کو دیکھ بھی سکتی ہے، غیر مرئی جو دکھائی نہیں دیتی ہے، اسی لیے اسے ابر کی حالت میں بھی آفتاب نظر آتا ہے، یعنی بدلی ہوتی ہے فضا میں آسمان میں تب بھی اس کو آفتاب نظر آتا ہے۔ اور الو یعنی الو جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہماری زبان میں تو کچکچوا کہتے ہیں، بوم،
رات کی تاریکی میں بھی چوہے کو دیکھ لیتا ہے، دور بیٹھا رہتا ہے تب بھی وہ اسے دیکھ لیتا ہے اور جا کر اس کا شکار کر لیتا ہے۔ تو یہ ہماری بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ جناتوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان میں گدھے ہیں اور کتے ہیں۔ شیطان اور جن، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان اور جن یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی نسل کے ہیں؟ وہ شیطان جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کثرت سے فرمایا ہے، عالم جن سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے ابتدائے امر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور آسمان میں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، جنت میں داخل ہوتا تھا۔ پھر اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو اس نے کبر و نخوت اور غرور و حسد کی وجہ سے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں رادع درگاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لغت عرب میں یعنی عربی زبان میں شیطان کا اطلاق ہر سرکش کے لیے ہوتا ہے، اور اس مخلوق کو بھی شیطان اسی لیے کہا گیا کہ اس نے اپنے رب سے تمرد اور سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور انسانوں میں بھی جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو شیطان کہہ دیتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھاتے ہیں اور جو بچہ بہت زیادہ بدمعاشی کرتا ہے یا محنت سے یاد نہیں کرتا ہے تو اس کو بھی شیطان کبھی کہہ دیا جاتا ہے، جانوروں کو بھی شیطان کہہ دیا جاتا ہے، اور اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ شیطان کو طاغوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 76، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلہ بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ تو یہاں پر سبیل الطاغوت کہا گیا ہے تو شیطان کو طاغوت کہا گیا ہے۔ خاص یہی لفظ بیشتر امتوں کے ہاں معروف ہے، جیسا کہ عقاد نے اپنی کتاب ابلیس میں بیان کیا ہے۔ یہ عقاد مشہور ادیب ہیں اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب ابلیس ہے، اور اسے طاغوت اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا تھا اور اپنے رب سے تمرد اور سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا اور خود کو معبود ٹھہرا لیا جس کی پرستش کی جاتی ہے۔ اس کا نام ابلیس رکھنے کی وجہ، ابلیس کو ابلیس کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں یہ مخلوق اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا نام ابلیس رکھا ہے۔ عربی زبان میں بلس اسے کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بھلائی نہ ہو، اور ابلسا سے اسے کہتے ہیں جو مایوس اور حیران ہو جاتا ہے۔ ابلسا سے ابلیس ہے، ابلسا یبلسو ابلاسن، تو اسی سے ابلیسن بنا ہے، یعنی جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور سلف کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ نافرمانی سے پہلے اس کا نام عزازیل تھا، مگر اس کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، کیونکہ وہ کسی مستند اور قابل اعتماد مرجع سے منقول نہیں ہے۔ شیطان ایک مخلوق ہے۔ شیطان سے متعلق قرآن و سنت کے بیان کردہ حقائق کا مطالعہ کرنے والے سے یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے جس کے اندر عقل و شعور اور ادراک و حرکت کی صلاحیت موجود ہے،
اور جیسا کہ بعض نادانوں کا خیال ہے کہ وہ انسان کے حیوانی غرائز کی نمائندگی کرنے والی ایک شرعی قوت ہے کہ جب وہ انسان کے دل پر حاوی ہو جاتی ہے تو اسے اعلیٰ روحانی قدروں سے پھیر دیتی ہے، تو حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ دائرۃ المعارف الحدیثہ صفحہ نمبر 357، یہ وہاں کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ شیطان کی اصل، یہ بات پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے کہ شیطان کا تعلق جنوں سے ہے، اور قرآن و سنت کے دلائل اس سلسلے میں صاف ہیں، اور جو لوگ اسے ملائکہ میں شمار کرتے ہیں ان کی بات نادرست اور قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور ان کے پاس چند شبہات کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ابلیس پلک جھپکنے کی مقدار بھی کبھی فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ البدایہ و نہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ شیطان اپنی صورت کے اعتبار سے تو فرشتوں میں سے تھا، مگر اپنی اصل کے اعتبار سے اور مثال کے اعتبار سے اس کا فرشتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 346۔ کہتے ہیں کیا شیطان ہی جنوں کی اصل ہے یا ان میں سے ایک ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے صریح نصوص موجود نہیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہوں کہ شیطان ہی جنوں کی اصل ہے یا ان میں سے ایک ہے۔ گو آخر الذکر اللہ تعالیٰ کی اس قول کی وجہ سے زیادہ ظاہر ہے۔ آخر الذکر یعنی یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ہمارے پاس یہ شیطان ہی جنوں کی اصل ہے یا ان میں سے ہے، ان میں سے ہے، اس پر یہ دلالت کرتی ہے۔ ابلیس کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے۔ اور ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ جس طرح آدم انسانوں کی اصل ہیں ویسے ہی شیطان جنوں کی اصل ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 235 سے 246 تک یہی رائے حضرت حسن کی بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے ابن جریر طبری کے حوالے سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، ما کان ابلیس من الملائکۃ طرفۃ عین قط وانہ لاصل الجن کما ان آدم اصل الانس۔ ابلیس پلک جھپکنے کی مقدار بھی کبھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور یقیناً جس طرح آدم انسانوں کی اصل ہے اسی طرح ابلیس جنوں کی اصل ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں حسن تک یہ اسناد صحیح ہے، اور بالکل یہی بات عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے بھی کہی ہے۔ کہتے ہیں اس کو نقل کیا ہے علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ میں، السلسلۃ الضعیفہ نمبر 910 کے تحت۔ علامہ البانی نے بھی حضرت حسن سے اس روایت کو صحیح بتایا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان بزرگوں کا مستند کیا ہے۔ اور یہاں ایک حوالہ چھوٹ گیا، یہ جو میں نے کہا تھا کہ حسن تک یہ اسناد صحیح ہے، اور بالکل یہی بات عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے بھی کہی ہے۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140، اور علامہ البانی نے حضرت حسن سے اس روایت کو صحیح بتایا ہے، وہ ہے السلسلۃ الضعیفہ 910 کے تحت۔ جنوں کا کھانا پینا، جنات کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں؟ جنات اور شیاطین بھی
جو انہی میں سے ہے کھاتے پیتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استنجا کے لیے پتھر کے ڈھیلے لانے کا حکم دیا اور کہا وَلَا تَأْتِنِي بِعَزْمٍ وَلَا رَوْسَ وَلَا تَأْتِينِي بِعَزْمٍ وَلَا رَوْسَ، اور دیکھنا میرے پاس ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اور جب بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی اور گوبر لانے کی ممانعت کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا ہما من طعام الجن وَإِنَّهُ آتَانِي وفد جن نصیبین وَنِعْمَ الْجِنُّ فَسَأَلُونِ الذَّاتِ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَلَّا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا۔ وہ دونوں جنوں کی غذا ہیں۔ میرے پاس نصیبین کا ایک وفد آیا تھا، نصیبین جگہ کا نام ہے، اور وہ بڑے اچھے جنات تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنی غذا کا سوال کیا تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر سے ان کا گزر ہو اس پر انہیں غذا مل جائے۔ بخاری حدیث نمبر 3860۔ اور سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن۔ دیکھنا گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ اور صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی داعی الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن۔ یہ لمبی روایت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے میرے پاس جنوں کا نمائندہ آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ بیان کرتے ہیں پھر وہ ہمیں لے گئے اور ان کے نشانات اور ان کی آتشوں کے نشانات ہمیں دکھائے، یعنی آگ، اور ان لوگوں نے ان سے اپنی غذا کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھوں میں آتے ہی تمہارے لیے گوشت بن جایا کرے گی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہوگی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا ان سے استنجا نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے۔ حدیث نمبر 687 اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ جب ہمیں جنوں کی غذا کو خراب کرنے سے روک دیا گیا ہے تو پھر انسانوں کی غذا برباد کرنا تو بدرجہ اولی حرام ہوگا۔ شیطانوں کے کھانے پینے کا طریقہ انسانوں سے الٹا ہے، یہ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ جنات شادی کرتے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں، یعنی ان کے ہاں توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ جنات بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، اور بعض علماء نے اہل جنت کی بیویوں سے اس پر استدلال کیا ہے جن کے متعلق کہا گیا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور اس کے بعد میں یہاں لمبی بحث ہے، اور امام ابن قیم نے بھی ان سے حور عین ہی مراد لیا ہے۔ میں کہتا ہوں ظاہر قرآن یہی ہے کہ یہ عورتیں دنیا کی عورتیں نہیں ہوں گی بلکہ وہ حوروں میں سے ہوں گی، حور عین ہوں گی۔ اور جہاں تک دنیا کی خواتین کی بات ہے
تو ان سے تو انسانوں نے ہم بستری کی ہے، اور جنات کی عورتوں کے ساتھ جنوں نے ہم بستری کی ہے، اور آیت اسی پر دلالت کرتی ہے۔ بیضاوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں انسیات کو کسی انسان نے چھوا ہے، نہ جنیات کو کسی جن نے، اور اس آیت میں دلیل ہے کہ جنات بھی جمع کرتے ہیں۔ ابو سعود کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انسیات کو کسی انسان نے چھوا، نہ جنیات کو کسی جن نے۔ اور علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ واحدی نے کہا، مفسرین فرماتے ہیں ان سے پہلے کسی نے ان سے وطی کی ہوگی، نہ ان کے اوپر آیا ہوگا، نہ ان سے جمع کیا ہوگا۔ مقاتل کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جنت ہی میں پیدا کی گئی ہوں گی۔ اگرچہ سلف کی تفسیر میں تمث کا معنی جمع کے ذریعہ افتزاز ہی کیا گیا ہے، تاہم لغوی اعتبار سے مجرد چھونے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور طبری نے بسند صحیح مجاہد سے چھونے کا معنی بیان کیا ہے۔ یہاں افتزاز الف فے تے ضاد الف ضاد اس کے معنی پھاڑنے کے بھی ہوتے ہیں، اور یہاں چھونے کے معنی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔